بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ قذاب کا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے لڑائی کی، حق تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا۔ لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایسے کام کی کیسے جرأت کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بلاخر حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی آپ سے موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ زید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اول اپنی اور حضرت عمر کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند ہو، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم وحی لکھنے پر مامور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو گے، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمر کی موافقت کرو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالیٰ نے میرا بھی اس جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیر ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ بھائی اور بہنوں، اس قصہ میں اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے ذہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں لکھا تھا۔ پھر حضرت زید نے اتنا اہتمام اس کے جمع کرنے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی تھی انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور چونکہ تمام قرآن جو ہے وہ متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں وہ محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا ہے، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔